بہت خوب پرستش ہوئی اور آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا اور بہت بابرکت آج ہم نے ورشپ کی اور خوب برکت پائی میں فیملی میں اور ہم سب لوگوں نے ساتھ ہم نے میں چھوٹا سا اپنا تعارف کرواتا جاؤں. سیڈ آف گاسپل منسٹری سے ہمارا سب فیملی کا تعلق ہے. تھوڑا سا ایک بار تعریف کیا پلیز. سیڈ آف گاسپل جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انجیل کا بیج بونا یا انجیل کی خوشخبری پھیلانا. تو خداوند نے ہمیں ویژن دیا ہوا ہے کہ ہم جگہ پر جگہ جا کر خداوند کی پرستش کرتے ہیں اور خداوند کے نام کا بیج بوتے ہیں. آج خداوند نے ہمیں یہاں بھیجا اور میں پاس صاحب کا پاسٹر ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا اور باقی دیوی کا کہ انہوں نے شکر گزاری کی عبادت پہ ہمیں قبول کیا. یہاں پر میں شکر گزار ہوں. اور ابھی ہم آتے ہیں خدا کے کلام کے لیے. اب وقت ہے کہ ہم خدا کے زندگی بھرے بخش کلام کو سنیں. میں چاہوں گا کہ ساری توجہ خدا کے کلام کی طرف ہونی چاہیے. جب پوری توجہ خدا کے کلام کے اوپر ہوتی ہے تو ہم برکت پا کر جاتے ہیں. بڑی خوبصورت ہم نے پرستش کی ہے. آج سب نے مل کر میں نے اکیلے نہیں آپ سب نے ورشپ کی ہے اور خوب ہم نے ستائش کی ہے اور برکت پائی ہے. اور ایسا زوردار ہر پرستش کے وسیلہ سے چلایا گیا ہو تو دل کی جو زمین ہے وہ خوب زرخیز اور سبز ہو چکی ہے. اور ابھی جب خدا کے کلام کا بیج اس زمین میں بویا جائے گا تو کتنا پھل لے کے آئے گا کوئی بتا سکتا ہے؟ خدا کے کلام کے مطابق شاباش 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا. ہاللیلویا. آج کا جو میرا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ریسیو میریکلز کہ ہم معجزات کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ایک حوالہ پڑھیں گے مرکز رسول کی بات پر لکھی گئی انجیل اس کا 5 باب 21 22 اور 23 آیت کو ہم پڑھیں گے. نیا نامہ میں مرکز رسول کی بات پر لکھی گئی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 3 آیت پڑھیں گے 21 22 اور 23 آیت. آئیے اس میں آپ جب یسوع پھر کشتی کے پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی اور وہ جھیل کے کنارے تھا اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گر پڑا. خدا یسوع مسیح کو دیکھ کر اس کے قدموں میں گر پڑا اور یہ کہہ کر اس کی بہت مدد کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے. میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے. تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے. خدا کی بات نہ پڑے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو. آمین. یار سردار کی بیٹی کا مردوں میں سے زندہ ہونا بہت زبردست معجزہ ہے کیونکہ یہ عبادت خانہ کے سرداروں میں سے تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جب مسیح خداوند اس روح زمین پر تعلیم دے رہے تھے, تعلیمی زندگی تھی ان کی, تو خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کون کرتا تھا؟ تو مجھے بتائیں. شاباش. باقی فریسی اور
شرح کے عالم اور سردار کا ہیں اور عبادت خانہ کے سردار بھی اور ہیکل کے سردار بھی جو غلام یسوع مسیح کی مخالفت کرتے ہیں. اور یہ یائز سردار جو ہے یہ بھی ایک عبادت خانہ کا سردار ہے اور اس کی بیٹی جو ہے بہت بیمار ہے اور کیا ہے مرنے کے قریب ہے. اور یہ فادر سے شریعت کی کتاب سے باخوب واقف ہے اور خدا یسوع مسیح کی جتنی پیشن گوئیاں ہوئی ہیں پیچھے تو ان سے باخوب یہ معلوم ہو. اس سے یہ معلوم رکھتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ایک نجات دہندہ آنے والا ہے وہ یقین رکھتا ہے خدا یسوع مسیح پر. اور خدا یسوع مسیح کی جو شہرت ہے اس دور میں وہ پورے گرد و نواح میں پھیلی ہوئی اور اس کی بیٹی شدید بیمار ہے اور یہ مرنے کو ہے. شدید بیمار کے بہت سیریس ہے، اس کی مرنے کو ہے. یہ بندہ جو ہے یا سردار جو ہے مسیح خداوند کو ڈھونڈ رہا ہے. ایسے ہی خدا یسوع مسیح کے پاس پہنچ گیا. اس نے پہلے خدا یسوع مسیح کو ڈھونڈا. خدا یسوع مسیح کو ڈھونڈنے کے لیے خدا یسوع مسیح کو آج کل ہمارے پاس موبائل فون ہے، نیویگیشن ہے اور بہت سارے ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ٹریس کر سکتے ہیں. لیکن وہ پرانا دور تھا. خدا یسوع مسیح کو اس نے اپنے ایمان کے وسیلے سے خدا یسوع مسیح کو ڈھونڈا ہے. خدا یسوع مسیح کسی شہر سے کشتی پر بیٹھ کر جھیل سے ایک شہر میں آئے ہیں. اس شہر میں جس شہر میں یہ سردار ہے یا سردار. اور خدا یسوع مسیح جیسے ہی لینڈ کیا انہوں نے کنارے پر تو لکھا ہے کہ بہت بڑی بھیڑ خدا یسوع مسیح کے انتظار میں تھی. کیوں انتظار میں تھی؟ کہ اس وقت خدا یسوع مسیح کی جو شہرت ہے اس علاقہ کے اندر پورے ایریا کے اندر خدا یسوع مسیح کی جو شہرت ہے وہ پھیل چکی ہے. اور جو لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں خدا یسوع مسیح کی راہ کرتے تھے کہ اس کے معجزات کو دیکھیں، خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو سنیں. تو خدا یسوع مسیح جیسے کنارے پر اترے ہیں، لینڈ کیا ہے انہوں نے، تو بھیڑ اتنی ہے کہ لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے اوپر لوگ گرتے تھے. ایسے نہیں، بہت بھیڑ ہے. اور یہ سردار جو ہے یہ خدا یسوع مسیح کو ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا ہے. اور یہ اتنی بڑی بھیڑ میں آپ مجھے بتائیے یہ آسانی سے پہنچ گیا ہوگا خدا یسوع مسیح کے پاس. اس نے کتنی کوشش کی ہے، بہت زیادہ کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک ٹائم لگا ہوگا خدا یسوع مسیح تک پہنچتے ہوئے. تو بھیڑ اتنی ہے کہ خدا یسوع مسیح کے اوپر گرتے جاتے ہیں. بہت بڑی زیادہ بھیڑ ہے. ہم سوچ سکتے ہیں 500,000 لیکن بھیڑ زیادہ ہے، زیادہ کراؤڈ ہے. جیسے ہم خدا یسوع مسیح کے معجزات کو بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے 5,000 کو کھانا کھلایا، 4,000 کو کھانا کھلایا، تو اس میں لکھا ہے کہ بچوں اور عورتوں کو نکال کر. آپ یہ بتائیے کہ ایک خاندان میں میں ہوں تو میرے ساتھ کتنے بچے ہوں گے، وائف ہوں گے، کتنے کا کم سے کم 6-7 لوگ تو ہوں گے. تو اگر ان کو کاؤنٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بھیڑ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی بھیڑ ہے. یہ یار سردار جو ہے اس بھیڑ کو کاٹ کر ان کو دھکے بھی دے کر یہ خدا یسوع مسیح کے پاس یہ جب گیا ہے، پہنچا ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے، تو یہ خدا یسوع مسیح کے ڈائریکٹ رکھوں. اور اس نے اپنے رتبے کو نہیں دیکھا کہ میرا مقام کیا ہے، میں کون ہوں، میرا کیا مذہب ہے، میرا کیا لیول ہے، یا میں کتنا امیر شخص ہوں. اس نے اپنے رتبے کو زیرو کر دیا، خالی کر دیا اور خدا یسوع مسیح کے قدموں میں گر پڑا. میرے عزیزو، ہم بھی جب خدا یسوع مسیح کے آگے جب ہم گرتے ہیں، ہم اپنی تکبر کو، اپنی میں کو، اپنی سوچ کو، اپنی دنیا کی فکروں کو، جو ہم اس دنیا کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس دنیا کے
चक्रों में फंसे हुए, जब हम सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आ जाते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह जो है हमारे पर अपना शब्द बड़ा हाथ रख देते हैं। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने जब देखा कि ये सरदार है, हैकल का सरदार है, खुदावंद यीशु मसीह के दिलों में जानने वाले हैं, खुदावंद यीशु मसीह को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन है भाई। जब ये कदमों में गिरा है और उसने नहीं देखा कि वो क्राउड है, उसके इलाके का लोग क्या कहेंगे, उसने कोई परवाह नहीं और वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिर पड़े। और खुदावंद यीशु मसीह को उसने बताया है कि मेरी बेटी जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है, वो बीमार है और सीरियस है और वो मरने के काबिल है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी इस रिक्वेस्ट को कबूल किया है। आप मुझे बताएं इसने पढ़ा नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी रिक्वेस्ट को कबूल किया है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, इसमें एक छोटा सा एक क्वेश्चन मार्क है। जब हम ये पढ़ते हैं, मैं भी जब ये मुताला कर रहा था तो मेरे भी ज़हन में एक सवाल आया कि खुदावंद यीशु मसीह तो ये भी कह सकते हैं जा तेरे ईमान की अच्छा है कि तेरी बेटी ठीक हो, क्या करें, ऐसा हो सकता है। बहुत सौ को बोला खुदावंद यीशु मसीह कि जा तेरी बेटी ठीक हो सकता है, पर क्यों हुआ ऐसा? आगे चलते हम थोड़ा सा जब आगे जाने को हम पता चलेगा। यीशु मसीह ने एग्री कर दिया और खुदावंद यीशु मसीह इसके साथ चलने के लिए एग्री हो गया। अब ये काफिला है, भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है, क्राउड है। उन्होंने देखा भी है कि उनके इबादतखाना का सरदार खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिर पड़े हैं और भीड़ और भी कसरत हो गई है। जब एक राहत खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिर पड़ी है तो भीड़ और ज्यादा मुंतजर है मौजसा देखने के लिए कि अब क्या होगा। अब भीड़ की साथ चल रही है, खुदावंद यीशु मसीह भी उनके साथ चल रहे हैं। अब रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते के अंदर एक बहुत ही अजीब मौजसा हमें देखने को मिला। वो सब जानते, वो मौजसा ये है कि एक 12 साल की बीमार, सब जानते हैं, बहुत बड़ी बाइबल पत्रस के अंदर एक बहुत बड़ा मौजसा गवाही मिलती है हमें कि एक 12 साल से एक औरत है, वो उसको एक बीमारी है, उसका 12 साल से उसका खून जारी है और वो इस बीमारी को लेकर उस वक्त के जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हकीम हैं, आलम हैं, वो उनको ये चेक करवा चुकी है, अपना इलाज करवा चुकी है, लेकिन वो शिफा नहीं पाई। उसने शिफा नहीं पाई और लिखा है कि उसने अपना सारा माल, रुपया, पैसा उसने उड़ा दिया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं और वो बहुत कमजोर और बीमार औरत है। एक औरत है और कमजोर हो गई है और बीमार है। उसने खुदावंद यीशु मसीह की शोहरत को सुना है और उसने खुदावंद यीशु मसीह को मिलने के लिए वो बेकरार है कि एक ही है मेरे पास अभी मसीहा, एक ही है मेरे पास अभी उम्मीद जो मुझे मेरी बीमारी से मुझे छुटकारा दे। अब ये काफिला वहां से रवा दवा है सर अपना ये सरदार के घर की तरफ उसकी बेटी को सही करने के लिए। और ये औरत जो है उस रास्ते में इसको पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं और ये औरत जो है खुदावंद यीशु मसीह को मिलने के लिए उस क्राउड का, उस बड़ी भीड़ का सामना करती है। और ये औरत एक बीमार है, कमजोर है और औरत जात है। इस औरत ने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए। मैं समझता हूँ इसने बड़ा टाइम और इसने वक्त लगाया होगा कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में जाकर गिरूं और उसको अपना हाथ बताऊं और वो खुदावंद यीशु मसीह मेरे ऊपर हाथ रखेंगे और मुझे शिफा देंगे। लेकिन ये नाकाम हो गई, ये औरत ये नाकाम हो गई। इससे क्योंकि बहुत क्राउड है, बहुत बड़ी भीड़ है, काफिला जा रहा, तेजी से जा रहा, ये औरत जात है, कमजोर है, बीमार है और ये औरत मसीह खुदावंद तक नहीं पहुंच पाती
اور اس نے سڈن بھی وہاں سوچا کہ میں خداوند تک نہیں پہنچ پا رہا، کیوں نہ میں خداوند کی پیشاب کو چھوڑوں تو میں شفا پاؤں۔ ہاللیلویا۔ اور اس عورت کے اس ایمان نے اس کو ایسا مضبوط کیا کہ اس عورت نے خداوند یسوع مسیح کی پیشاب کو چھوا، اس کے پلے کو جیسے ہاتھ لگایا ہے تو یہ اس کی 12 سال کی بیماری اسی وقت ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے بدن میں محسوس کیا ہے کہ میں شفا پا چکی ہوں۔ ہاللیلویا۔ تعلیم جائیں گے یسوع مسیح کے نام کے لیے۔ اس نے محسوس کیا ہے کہ میں نے شفا پا لی ہے اپنے بدن کے اندر۔ اس نے ایک قوت کو پایا کہ میں نے قوت کو رسید کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح دم توڑ میں سے رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اندر سے قوت نکلی ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ میرے اندر سے قوت نکلی ہے، کس نے میری پیشاب کو ہاتھ لگایا؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا کہ خداوند یہاں اتنا کراؤڈ ہے، اتنی بھیڑ ہے، آپ کے اوپر لوگ گرے پڑ رہے ہیں، کسی نے چھو لیا ہوگا، کسی نے کسی کا ہاتھ لگایا۔ خداوند نے کہا نہیں، میرے اندر سے قوت نکلی ہے، کسی نے چھوا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایسے دیکھا ہے جیسے استاد دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیکھا ہے اور وہ عورت لکھا ہے کہ اپنے آپ کو شفا نہ سکی، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی ساری کہانی بتائی۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا اس سے؟ تو بتا سکتے ہیں؟ اس نے پڑھا یہ ہوا؟ ہاللیلویا۔ اسی نے پڑھا یہ ہوا؟ ہاللیلویا۔ خداوند نے کہا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ ہاللیلویا۔ بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، اور وہ اسی کی گھڑی شفا پائی اس نے۔ اور یہ قافلہ پھر یہ رواں دواں ہے، اور اب ہم آتے ہیں یار سردار کی طرف۔ یہ قافلہ اب وہاں رواں ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ خداوند یسوع مسیح کو کیوں آنا پڑا۔ ایک تو یہ میریکل ہو گیا راستے کے اندر، اور اب خداوند یسوع مسیح اب جب یار سردار کے گھر جائیں گے تو اب وہاں پہ میریکل کیا ہو۔ اب خداوند یسوع مسیح قافلے کے اندر رواں ہے، اور بھیڑ جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جا رہی ہے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے، میں آپ سے تھوڑے سوال پوچھ رہا ہوں، کہ صحیح ہے نہیں، کیونکہ میں آپ کو انٹریکشن چاہتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، جب خداوند یسوع مسیح نے اس 12 سال بیمار عورت کو شفا دی ہوگی تو وہ کراؤڈ تھوڑا بڑھ گیا ہوگا یا کم ہو گیا ہوگا؟ بڑھ گیا ہوگا نا، وہ کراؤڈ بڑھ گیا ہوگا، اور وہ کراؤڈ وہاں پہ جتنا تھا بڑھ گیا ہوگا، اور بڑھ گیا ہوگا، اور وہ قافلہ رواں ہے یائر سردار کے گھر کی طرف۔ اور یہ قافلہ جیسے جا رہا تھا تو یار سردار کے گھر سے کچھ لوگ آتے ہیں میسج کے لیے، کہ اس کو میسج کرنے کے لیے کہ آپ کی بیٹی جو بیمار ہے وہ مر گئی ہے۔ بات ہی یہ خداوند یسوع مسیح کو آنے کا مقصد خداوند یسوع مسیح کا یہ تھا کہ میرا خداوند یسوع مسیح صرف بیماروں کے لیے نہیں آیا، میرا خداوند یسوع مسیح بیماریوں کو صحیح کرنے کی قوت نہیں رکھتا، میرا خداوند مردے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ جو کراؤڈ تھا وہاں سے جب چلا جھیل کے کنارے سے، اور وہ جو کراؤڈ وہاں جمع ہوا جب وہ 12 سال کی بیمار عورت کو وہ شفا دی، وہاں سے جو کراؤڈ چلا ہے، اور جب وہ اس کے گھر پہنچا ہے تو آگے ہم دیکھیں گے کہ بہت بڑا کراؤڈ جو ہے اس کے گھر بیٹھا ہوا ہے رونے دھونے کے لیے۔ جب خداوند یسوع مسیح کو یہ میسج ملا ہے اور یائر سردار کو کہ تیری بیٹی جو ہے اب زندہ نہیں ہے، وہ مر چکی ہے، تو میرے عزیزوں میں سمجھتا ہوں
کہ جیسے ہم دنیاوی باپ سارے جتنے بھی دنیاوی باپ ہوتے ہوئے ہمارا دل ہے کمزور ہے، ٹھیک ہے، اس وقت کوئی بھی ہو، میری جگہ پر کوئی بھی ہو، وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ جیسے ہم دنیاوی طور پر سمجھتے یار وہ مر گیا ہے. ہماری سوچ یہی ہوتی ہے نا کہ بندہ زندہ ہے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں یا وہ ہاسپٹل پہنچ جائے گا. جیسے ہم نے کبھی سنتے ہیں کہ ایک ایمبولینس میں ایک مریض کو لے کے جا رہے تھے اور اس کا راستے میں دم نکل گیا اور ہاسپٹل جب پہنچتا ہے تو مریض وہ کہتے ہیں، ڈاکٹرس کہتے ہیں یار تھوڑی دیر پہلے آ جاتا ہے تو کیا ہوتا، بچ جاتا ہے. سب یہی کہتے ہیں یار تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا ہے، بات کرتا ہے تجھے لیٹ ہو گئے، آپ لوگ لیٹ ہو گئے. تو وہ آپ کو بچی کیا ہے، مر گئی ہے، اس کی سانسیں ختم ہو گئی ہیں. اب یہ یا سردار ہے، یہ مجھے بتائیے کہ یہ اس کا ایمان یہاں پہ چیک کرنا کہ یہ کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یا خداوند یسوع مسیح کوئی چھوڑ کر اپنی بیٹی کی طرف سے جائے گا، کیونکہ وہ تو مر گئی. میں کہتا ہوں کہ اس دور کے بھی لوگ اگر ہوں گے، کوئی مر گیا ہوگا تو بس کو بولے گا یار کیا دعا کروانی، کیا ہاسپٹل لے کے جانا، ختم کہانی ختم. لیکن میرے خداوند یسوع مسیح نے یہ بات جب سنی ہے تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا ہے، یا سردار کو کیا کہا تھا، خوف نہ کر بس اعتقاد رکھ. ہاللیلویا. چلے اس نے یہ کہا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس سے کلام کیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس سے کلام کیا ہے، اپنی زبان مبارک سے اس سے کلام کیا، خوف نہ کر بس اعتقاد رکھ، تو اس کا ایمان مضبوط ہو اور وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھڑا. اور جب یہ قافلہ جا کے آگے سردار یار کے گھر میں جب چلتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ یار سردار کے گھر میں بہت بڑی ہجوم ہے جو اس کے گھر میں واگیلا کر رہے ہیں، رو پیٹ رہے ہیں، ماتم چل رہا ہے، گل مچ رہا ہے. یہ لکھا ہوا گل مچا ہوا ہے. کیونکہ پرانے زمانے میں ہم جب بیت المقدس کا مطالعہ کرتے تو وہاں ہمیں کچھ ایسا ملتا ہے. اس زمانے کے اندر لوگ ہائر بھی کرتے تھے، کچھ لوگ دھونے کے لیے نا کچھ لوگوں کو باہر سے کرواتے، جیسے ہمارا آج جشن ہو جائے تو لوگ آتے ہیں، بینڈ آتا ہے کچھ کرتے ہیں. اس وقت لوگ جو ہے باہر سے دھونے کے جاتے تھے اور وہ پھر ایسا رونا اور واویلا اور ایسا ماتم مچاتے تھے کہ لوگ روتے تھے، توڑ کر روتے تھے. اور خداوند یسوع مسیح جیسے انٹر ہوئے اس کے گھر پہ اور وہ ماتم چھیڑا، رو رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، تو چار رو رہے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح انٹر ہوئے ہیں اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا، یہ بتا سکتے اس نے اور سے کیا کہا؟ نہیں، پہلے اس سے پہلے کچھ کہا، ان سے کہا کیوں روتے ہو، تو کیوں روتی ہے، بچی مری نہیں بلکہ سوتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اس کو کیا خدا کی بات کا یقین کیا یا کیا کیا، ہنسنے لگ گئے. وہ لوگ ہنسنے لگ گئے. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یار سردار کے گھر والے نہیں ہیں، وہ پیڑ ہیں. وہ لوگ کیا ہیں، وہ پیڑ ہیں. وہ اس لیے ہنسنا شروع کر دیا، وہ پروفیشنل لوگ، انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. اور جب خداوند یسوع مسیح اس کمرے میں جاتے ہیں جہاں وہ بچی پڑی ہوئی ہے، مری ہوئی، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، تو خداوند یسوع مسیح جب اس کمرے میں جاتے ہیں تو کتنے لوگ اس خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جاتے ہیں، تو بتا سکتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ 3 شاگرد جاتے ہیں، پطرس، یعقوب اور یوحنا. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح نے ساری بھیڑ کو اندر نہیں لے کے گئے اور دوسرے شاگردوں کو اندر نہیں لے کے گئے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے 3 شاگردوں کو چنا ہے
تاکہ اس کمرے کے اندر جائیں. جب یسوع مسیح اس کمرے میں گئے تو میرے عزیزوں اس کمرے کے اندر بہت بڑا کراؤڈ ہے, لوگ پیٹ رہے ہیں, لوگ ذات رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں ان کو. اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو حکم دیا ہے کہ ان کو خداوند یسوع مسیح میرے عزیزوں جب ہماری زندگی میں آتے ہیں تو کچھ لوگوں کو باہر نکالتے ہیں. اور آپ کو پتا نہیں جو ہماری زندگی کے اندر بیریئرس ہوتے ہیں نا, جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے, خداوند یسوع مسیح میری زندگی کے اندر بھی یہ واقعہ ہوگا. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں کوئی پیدا ہوتے میں کوئی پاسبان نہیں تھا, میں بھی ایک عام اور دنیاوی شخص تھا. میری بھی یاری اس میں تھی, میں بھی ہوٹلوں پہ اٹھتا بیٹھتا تھا اور بڑے دوست تھے. لیکن جب خداوند نے مجھے اس دنیا کی بھیڑ سے نکالا تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ میں اگر ان کے ساتھ ہوتا تو میں آج یہاں کھڑا ہوں. میں صحیح کہتا ہوں. تو خداوند یسوع مسیح جب آپ کی زندگی میں انٹر کرتے ہیں نا تو پھر وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کا ٹائم پر بات کرتے ہیں, جو آپ کو خراب بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ خداوند یسوع مسیح ان کو صفائی ہو جائے. تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو باہر نکالا. تو سارے کراؤڈ کو باہر نکالا اور خداوند یسوع مسیح اندر گئے ہیں, اس کراؤڈ کے اندر گئے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے اس بچی کے پاس گئے ہیں اور خداوند نے ایک ورڈ بولا ہے. کوئی بتا سکتا کیا ورڈ بولا ہے؟ تلیتا قومی. ہاللیلویا, زوردار تالی بجائیں گے اس بچی کے لیے. تلیتا قومی, اس کا مطلب کیا ہے, جس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا ترجمہ ہے؟ اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. خداوند یسوع مسیح بات کیا تعلیم دیتے ہیں, اس نے محنت تھوڑی کی کہ میں مہربانی کر کے اٹھ گیا. خداوند یسوع مسیح نے کہا اٹھ. فقیہ فریسی اور شرح کے عالم کیا کہتے تھے یسوع مسیح کو, بڑی بات کیا تعلیم دیتا ہے. تو خداوند ہمارا بات کیا ہے, وہ حکم دیتا ہے. کیا کہا اس نے؟ اٹھ. اور پھر کیا ہوا؟ جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں. جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. وہ لڑکی پھر فور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی. وہ لڑکی پھر فور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی. کیونکہ وہ 12 برس کی تھی. کیونکہ وہ 12 برس کی تھی. تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ. وہ 12 برس کی تھی. میرے عزیزو, یہاں پہ ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے میرے عزیزو؟ آج ہم اس بات پر ہم غور کریں گے کہ ہم بہت سے گھرانوں میں بیٹے اور بیٹیاں جو ہے نا وہ خداوند سے بہت دور. نیو جنریشن خداوند سے بہت. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان بیٹیوں کا, ان بہنوں کا جو اس وقت آنے کا, جو خدا کے کلام کو سن رہے ہیں, ورشپ کو سن رہے ہیں. لیکن اور بہت خدا کے کلام میں کھانے کو پسند تو بہت ہے لیکن مضبوط بہت ہے. تو میرے عزیزوں, بہت آپ کا علاقہ ہے, آپ جانتے ہوں گے لوگ کس طریقے سے روڈوں پر کونوں پر کھڑے نشہ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کو سکھاتے ہیں. یہ لوگ خداوند پرست سے بہت دور ہیں, کلام سے بہت دور ہیں, خدا کے گھر نہیں آنا چاہتے, اور خدا کے ساتھ کوئی رفاقت, کوئی شراکت کرنا پسند نہیں کرتے. بہت ضرورت ہے, ابھی بہت کام باقی ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو والدین حضرات ہیں, ابھی بچے نہیں, جیسے غیر سردار خداوند یسوع مسیح کے قدموں پہ جا کے اس نے اپنے رتبے کو دیکھا کہ میرا رتبہ کیا ہے, میرا رتبہ کیا ہے. میں ایک ہیکر کا کیا ہوں, میں ایک عبادت خانے کا کیا ہوں, سردار ہوں. میں بڑا پڑھا لکھا ہوں, میں بڑا امیر ہوں. اس کے علاقے کے بھی لوگ ہوں گے وہاں پہ, ان کے سامنے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں روک دیا. تو ہمارے پیرنٹس کو, ہمارے ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے پہل ہو گئے کیا کرتا ہے,
پہل وہ کریں پھر بچے خود ہی آتے ہیں، پھر بچے خود ہی آتے ہیں۔ ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کے قدموں میں گریں۔ جب ہم خدا یسوع مسیح کے قدموں میں گریں گے نا، تو میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح جب ہماری زندگیوں کے اندر انٹر کریں گے، ہمارے گھرانوں کے اندر جب انٹر کریں گے، تو ہمارے جو مردہ ضمیر ہیں، ہمارے گھرانے میں جو نالائکیاں ہیں، ہمارے گھرانے میں جو خدا یسوع مسیح سے جو بہت دور ہے، میں کہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح کو ہاللیلویا۔ یہ ہمارے پیرنٹس کے اوپر ایک بہت بڑا آج کا جو کلام ہے، یہ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح وہاں بھی کھڑے ہو کر خدا یسوع مسیح شفا دے سکتے تھے اس کی بیٹی، لیکن خدا یسوع مسیح نے آنا کس لیے پڑا کہ خدا یسوع مسیح نے اس کراؤڈ کو، اس بھیڑ کو دکھانا تھا کہ میں صرف بیماروں کو، اندھوں کو، لنگڑوں کو، مفلوجوں کو صحیح نہیں، بلکہ میں مردے زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہوں۔ ہاللیلویا، زوردار تعریف ہونی چاہیے خدا یسوع مسیح کے نام کے لیے۔ ہاللیلویا، سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے جو خدا نے ہم سے کیا۔ خدا تیری شکر گزاری ہو، تیری تعریف ہو، تیری تمجید ہو، تو نہایت عظیم خدا ہے، تو پروردگار ہے، تو وہی عظیم رب العالمین ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا تیرے پاک خون کے لیے خدا، جو خدا میں نے جب خدا تیرے سرمن کو خدا دیکھا اور خدا آپ نے مجھے کہ گویا کہ اس کلام کی خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور آج کی اس مجمع کے لیے خدا مجھے ناچیز کو دیا کہ خدا میں تیرے مجمع پر خدا میں آؤں، خدا تیری مرضی کے بغیر تیرے مجمع پر خدا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ خدا تیرے خدا کلام کا بیج خدا جو آپ نے مجھے وچن دیا ہے، میں خدا تیرے لوگوں میں تو کر جاؤں۔ خدا تیری شکر گزاری، خدا تیری شکر گزاری، خدا تیری تعریف کو یہ خدا بیج اگے اور تنا اور درخت بنے اور شاخیں کوکھلے خدا دور تک پہنچے اور جو دور ہے وہ پھلدار ہے۔ آمین۔ Praise the Lord۔ لکھا کہ وہ عجیب مشیر خدا قادر اپنی کتاب اور سلامتی کا شہدا رکھتا ہے، اسے عجیب